اب اگلی بات یہ ہے کہ صراط مستقیم کے راستے کون سے، یعنی کن راستوں سے پتہ چلے گا کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ ٹیڑھا راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے۔ اس کو معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی اب مجھے کیا پتہ کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ عام آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور ٹیڑھا راستہ کون سا ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر وحی نازل کرتا ہے، اور یہ خاص بندے اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ انہیں وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ کام کرو گے تو یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ کام کرو گے تو یہ غلط راستہ ہے۔ اور وحی کا جو علم ہے کہ جہاں عقل جواب دے جاتی ہے اور جہاں حواس خمسہ جواب دے جاتے ہیں، حواس خمسہ کا مطلب ہوتا ہے آنکھیں، کان، ناک، زبان، تو انسان اس سے ہاتھ، تو انہی چیزوں کے ذریعے سے انسان کچھ معلوم کرتا ہے نا۔ یہ میرے سامنے دیوار ہے، میں جب تک اس دیوار کو آنکھوں سے دیکھوں گا نہیں تو مجھے نہیں پتہ چلے گا کہ یہ سفید رنگ کی ٹائل لگی ہے۔ اچھا، اب میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ سفید رنگ کی ٹائل ہے، لیکن میرے اندر عقل موجود نہیں ہے، تو میں دیکھ بھی رہا ہوں تو نہیں بتا سکتا کہ یہ سفید رنگ کی ٹائل ہے۔ اچھا، میرے اندر عقل موجود ہے لیکن آنکھوں سے میں دیکھ نہیں سکتا، نابینا ہوں۔ تو کوئی مجھ سے پوچھے جی بتائیں یہ ٹائل کا رنگ کیا ہے، تو میں عقل کی بنیاد پہ نہیں بتا سکتا کہ ٹائل کا رنگ کیا ہے۔ تو یہ دونوں ضروری ہیں، عقل بھی ضروری ہے، آنکھوں کا دیکھنا بھی ضروری ہے۔ لیکن ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں عقل بھی جواب دے جاتا ہے، آنکھیں بھی جواب دے جاتی ہیں، اس کے بعد جو علم ہوتا ہے اس علم کو علم وحی کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ خاص طور پہ اپنے بندوں پہ نازل کرتا ہے۔ اور یہ وحی جو ہوتی ہے یہ نبیوں کے علاوہ کسی پہ نازل نہیں ہوتی، یہ صرف نبیوں پہ آیا کرتی ہے۔ یہ کسی ولی پہ، کسی بزرگ پہ، کسی پیر پر، کسی پہ یہ وحی نازل نہیں ہوتی، الہام ہوتا ہے لیکن وحی نازل نہیں ہوتی۔ تو صراط مستقیم کا ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ وحی نازل کرتا ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو محدث بنا دیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے محدث، محدث کہتے ہیں حدیث بیان کرنے والا۔ محدث کہتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کو بات اتار دیتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے جو امتیں تھیں اس میں بہت سے محدث تھے، یعنی بہت سے ایسے بزرگ تھے، نیک لوگ تھے، ولی تھے کہ جن کے دل میں اللہ تعالیٰ الہام کر دیتا تھا کہ یہ غلط ہے یہ راستہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا محدث عمر بن الخطاب ہے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر۔ اور حضرت عمر کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ جب بھی کوئی بات کرتے تو اللہ تعالیٰ خود اس بات کو پسند فرماتے تھے۔ یعنی اللہ قرآن مجید میں بہت سی آیات ایسی ہیں کہ حضرت عمر نے اللہ کے نبی کو مشورہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مشورے کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ یہ جو پردے کا حکم ہے، یہ پردے کا حکم حضرت عمر کی تجویز اور خواہش تھی کہ اللہ کے رسول میری خواہش ہے کہ خواتین باہر نکلتی ہیں ان کو پردہ کرنا چاہیے۔ اب پردے کا حکم تو آیا نہیں تھا، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل فرما کے حکم جاری کر دیا کہ میرے پیغمبر یہ جو عمر کہہ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جنگ بدر میں جب قیدی گرفتار ہوئے تو ان قیدیوں میں مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ ان کو قتل کرنا چاہیے یا ان سے کوئی پیسے لے کے ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ پیسے لے لینے چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔
حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ یا رسول اللہ یہ کافر ہیں، یہ توبہ نہیں کر رہے، ان کی گردنیں کاٹنی چاہیے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی بات مانی اور آپ نے ان سے وہ پیسے لے لیے یا وہ اشرفیاں جو کچھ تھا، تو آپ نے ان کو رہا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات نازل فرما کے اپنے نبی کو کہا، میرے نبی اب تو جو تم نے کر دیا سو کر دیا، لیکن جو بات ابو بکر اور عمر میں سے تھی وہ عمر کی بات ٹھیک تھی کہ آج کے بعد اگر کوئی قیدی گرفتار ہو کے تمہارے پاس آئے تو اس کا سر کچل دو۔ تو یہ حضرت عمر کی رائے تھی۔ تو بہت سی ایسی باتیں تھیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور نہوند کا ایک علاقہ ہے۔ اب یہ مسجد نبوی جو ہے یہ مدینے میں ہے اور نہوند بہت دور ہے، وہاں جنگ ہو رہی ہے۔ تو مسلمان جو جنگ کافروں سے لڑ رہے تھے وہ مسلمان کافروں کے نرغے میں آ گئے، پھنس گئے، نکلنے کا راستہ ہی نہیں تھا۔ تو حضرت عمر کے دل میں بات آ گئی، اور تاکہ حضرت عمر مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبی میں مدینہ میں، تو حضرت عمر نے یہی خطبے کے دوران کہا کہ پہاڑ کے دامن میں ہو جاؤ۔ تو کچھ دنوں کے بعد وہ مسلمان جب فتح اور کامیابی کے ساتھ واپس آئے تو حضرت عمر نے فرمایا، سناؤ بھائی تمہارے ساتھ کوئی واقعہ تو نہیں پیش آیا؟ تو انہوں نے کہا جی ہم تو پھنس گئے تھے اور یکدم ہمیں کسی کی آواز آئی کہ پہاڑ کے دامن میں ہو جاؤ۔ ہم پہاڑ کے دامن میں ہو گئے، پھر ہم نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ہم کامیاب ہو گئے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا وہ جو آواز آئی تھی وہ میری آواز تھی جو اللہ نے اپنے اذن اور حکم کے ساتھ تم تک پہنچائی تھی۔ تو اس کو کہتے ہیں محدث۔ تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بھی دکھاتا ہے۔ اور تیسرا ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو فہم و بصیرت عطا کر دیتا ہے۔ انسان اتنا عقل مند ہوتا ہے، باشعور ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے یہ غلط راستہ ہے، یہ صحیح ہے، وہ پڑھا لکھا نہ بھی ہو۔ بعض لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن ان میں عقل نام کی چیز نہیں ہوتی، بصیرت نہیں ہوتی، فراست نہیں ہوتی، فہم نہیں ہوتا، بندے کو سمجھنا ان کو نہیں آتا، بندے کی نفسیات نہیں سمجھ سکتے۔ ہوتے بڑے پڑھے لکھے ہیں، ڈبل ٹرپل ایم اے انہوں نے کیا ہوتا ہے، بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، لیکن عقل نام کی شے ہی نہیں ہوتی۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی اسکول کا منہ ہی انہوں نے نہیں دیکھا ہوتا، ان پڑھ ہوتے ہیں لیکن انہیں اللہ نے بڑی عقل دی ہوتی ہے، بڑی فہم و فراست دی ہوتی ہے۔ ان کے پاس لوگ آ کے کہتے ہیں جی چاچا جی، بابا جی، بھائی جان ذرا یہ مسئلہ بتائیں، ہم اس طرح پھنسے پڑے ہیں، کس طرح نکل سکتے ہیں؟ تو اس بندے کے بارے میں کہا جاتا ہے یار یہ سمجھدار آدمی ہے، یہ آپ کو اچھا مشورہ دے۔ تو وہ آدمی مشورہ دیتا ہے سمجھداری کے ساتھ۔ اس کو کہتے ہیں فہم و فراست، بصیرت، کہ انسان ایسی بات کرے کہ اس کی بات دل کو لگے کہ واقعی یار یہ بات ٹھیک کر رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک کیس آیا۔ حضرت داؤد بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے۔ کیس یہ آیا کہ ایک آدمی، اس کے انگور کا باغ تھا اور اس کے باغ میں کسی کی بھیڑیں داخل ہو گئی، بکریاں داخل ہو گئی، وہ بھیڑوں نے سارا انگور کا باغ اجاڑ دیا۔ اب وہ جو انگور والا تھا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے کہا جی فیصلہ کریں، فلاں کی بھیڑوں نے میرے انگور کے باغ کو اجاڑ دیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ جو بھیڑیں ہیں نا وہ بھیڑیں تم رکھ لو، فیصلہ ہو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا نہیں آپ ایسا نہ کریں، فیصلہ ایسا ہونا چاہیے جو دونوں کے لیے قابل قبول ہو۔ تو اس کا طریقہ تو قرآن کریم کہتا ہے فَفَهَمْنَا عَلَىٰ سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو فہم عطا کر دی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے پھر کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا فیصلہ یہ ہے کہ یہ جو انگور کا باغ ہے نا یہ بھیڑوں والوں کو دیں کہ یہ دوبارہ اس کے اوپر نظر بھی کرے، اس کی خدمت بھی کرے، اس کو پانی بھی لگائے، اور جب یہ انگور کا باغ دوبارہ انگور پیدا ہو جائے تو یہ انگور کا باغ اس کے مالک کو واپس کر دیں، اور جو اس کی بھیڑیں ہیں وہ بھیڑیں یہ رکھ لیں، یعنی یہ عدل بدل ہو جائے۔ اس وقت تک انگور والا بھیڑیں رکھے گا، بھیڑوں کی نگرانی کرے گا، اور بھیڑوں والا جو ہے وہ انگور کا باغ رکھے گا۔ تو ادھر انگور دوبارہ پیدا ہوں گے تو وہ انگور کا باغ اسے واپس کر دے گا اور یہ بھیڑیں جو ہے اس کو واپس کر دے گا۔
تو یہ ایک بہترین فیصلہ تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا۔ اس کو کہتے ہیں فہم و فراست، کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ فہم و فراست کے ذریعے بھی صراط مستقیم سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا